پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں. روایت اس طرح ہے: وعن معاویۃ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم ولا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل وقال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے. حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. ان کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا جانے والا رہے گا، جس کی مدد کی جائے گی، اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت امت کے اس فرقے کو، امت کی اس جماعت کو، امت کے اس گروہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، قیامت تک ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا. اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد محترم مشہور ناقد حدیث، مشہور محدث علی ابن مدینی دونوں کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد، اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں. ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں. اب بتاؤ، جب اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، ان کے استاذ علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں، تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے؟ غور کرنے کی بات ہے. ایک روایت اور لے لیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ اس کے اوپر، وہ حدیث ملاحظہ ہو. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منهم من اتی امه علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت الى 72 ملة وتفترق امتي الى 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. رواه الترمذي في كتاب الايمان باب افتراق هذه الامة. وقال احمد بن حنبل رحمه الله ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا. اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہی ناجی ہوگا، وہی جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا کہ طریقہ کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا. منہج بتایا گیا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے، ما انا علیہ واصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہیں. ایک روایت حضرت ثوبان کی جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، وعن ثوبان، اس حدیث کو ملا لیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل، رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح و بسط کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا، کس پر رہے گا؟ علی الحق، حق کے اوپر رہے گا، منصورین، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی، اور لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والے، ان کو بدنام کرنے والے، خذلان کے معنی رسوائی، بدنامی، ان کو بدنام کرنے والے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے، بدنام کرنے والے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ یہ روایت ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ پہلی چیز قابل غور ہے، لا تزالو، جانتے لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا جائے عربی میں جب زالہ کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا انقطاع سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے، بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر عربی میں ما زالہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ مالدار رہا، یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا، یعنی کانٹینیوڈ، برابر رہا اور بلا انقطاع رہا، استمرار بلا انقطاع، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا۔ ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ غنی رہا، استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقطاع ہے، کہیں کٹ اپ نہیں ہے۔ وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، لا تزالو، برابر رہے گی، یعنی استمرار بلا انقطاع۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ تھی، ورنہ لا تزالو کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی، ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تبا تابعین کے زمانے میں تھی۔ زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی، رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تبا تابعین کے زمانے میں تھی۔ زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے، کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے، ورنہ لا تزالو کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اب بتائیے، حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے؟ شافعیت مراد ہو سکتی ہے؟ حنبلیت مراد ہو سکتی ہے؟ مالکیت مراد ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا 150 ہجری میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حنفی مسلک وجود میں آیا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب حنفی مسلک وجود میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ایک جماعت تھی۔
اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی. اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے, 80 سے پہلے یہ جماعت موجود تھی. سوال ہے کون سی جماعت تھی؟ حنفیت تو تھی نہیں, اس لیے کہ 80 کے بعد مسلک حنفی بنا ہے. اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 93 میں. سن 93 وہ ہجری ہے جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر, سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی, مالکی مسلک بنا, اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں, لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 164 کے اندر ہو رہی ہے. 164 کے بعد مسلک حنبلیت وجود میں آیا ہے, اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی. اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 150 میں ہو رہی ہے, یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسلک وجود میں آیا. اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی, اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد ہے استمرار بلا انقطاع, یعنی ان سے پہلے وہ جماعت موجود تھی. خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے, اس سے مراد مالکیت نہیں ہے, اس سے مراد حنبلیت نہیں ہے, اس سے مراد شافعیت نہیں ہے. پھر کون سے لوگ مراد ہے, کون سی جماعت مراد ہے؟ وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اصحاب الحدیث کہا ہے, حضرت علی ابن مدینی نے اصحاب الحدیث کہا ہے, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے. ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی. دوسرا نقطہ یہ معلومات طائفتن, ایک ہی جماعت رہے گی. یہ چار برحق کیسے ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت رہے گی, یا چار کو برحق بول رہے ہیں, یہاں کہیں گے ایک جماعت رہے گی, چار جماعتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے, اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی ہے. وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے, وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے, وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے. یہ طائفہ کا مفاد ہوا. لا تزالو کا مفاد سمجھ میں آیا, طائفتن کا مفاد سمجھ میں آیا. آگے بڑھیے. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق, وہی جماعت وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی, حق کے اوپر ہوگی. وہ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہوں گے. وہی جماعت صراط مستقیم پر ہوگی. اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے. اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی. ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو, چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے. یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو, کسی محلے میں موجود ہو, اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے. مخالفین خوف سے کانپتے رہتے, ان کے پروپیگنڈے, ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں, آگے سائن آف انٹروگیشن ہے, سائن آف انٹروگیشن, ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. یہ ماڈرن دور میں گالیاں, یہ قاسمی صاحب کا جواب ہے. یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے, دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں. ماڈرن دور میں گالیاں, جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو, اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے, ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے. اگلا ٹکڑا دیکھیے, لا یضرہم من خالفہم. اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی, بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے, ان سے جھگڑا ہوتا ہی رہے گا, اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے. جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں, جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور
مخالفت برابر ہوگی. چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لفظ بتا رہا ہے من خالفہم کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے, جھگڑا کرتے رہیں گے, مخالفت ہوتی رہے گی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چپ نہیں بیٹھنے والے. مخالفت ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے, بولتے رہیں گے, اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی. اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی, لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا. لا یضرہم, کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ من یضرو کا فاعل ہے. جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. چاہے وہ دلائل کا میدان ہو, تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس حدیث پاک سے. دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچھ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی. کتنی باتیں معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے کہ اصحاب الحدیث کب سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں. لا تزالو کا مفاد بتا رہا ہے, اور جماعتیں 4 نہیں ہوں گی, جماعت 1 ہوگی. طائفتن کا مفاد ہے, اور برابر لڑتے رہیں گے, کہیں چپ نہیں بیٹھے رہیں گے. یہ لا یضرہم من خالفہم کا مفاد ہے. اور دلائل کے میدان میں, کسی بھی میدان میں سامنے والا ان کو چت نہیں کر سکتا, اور مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے, الزامات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اچھا, یہ جماعت کب تک رہے گی؟ آخری ٹکڑا, حتی یاتی امر اللہ عز و جل, یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یعنی زمانے رسالت سے لے کر تا قیام قیامت یہ جماعت موجود رہے گی. اب آپ دل کے دروازے کھول کر کے, دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ کیا اس حدیث پاک سے مراد, اس حدیث پاک میں جس طائفہ کی بات کہی گئی ہے, جس گروہ کی بات کہی گئی ہے, جس جماعت کی بات کہی گئی, کیا وہ جماعت حنفی جماعت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو 80 سال کے بعد وجود میں آئی ہے. 4 صدی سے پہلے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں, غلط بات ہے. 2 لفظ آتے ہیں, محدث اور اہل الحدیث. محدث سے مراد عالم بالحدیث, حدیث کو جاننے والا, حدیث کی تحقیق کرنے والا, حدیث کو پرکھنے والا, اس کو محدث کہتے ہیں. عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں. اور اہل الحدیث عام ہے, عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن حکیم کہتا ہے قل یا اہل الکتاب, آؤ اے اہل کتاب, تو اہل کتاب سے مراد صرف علماء ہی ہیں کہ تمام یہود و نصارہ ہیں؟ قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں, لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہے اور عامل بالحدیث بھی.